Mr. Arif Habib is the Chief Executive of Arif Habib Corporation Limited, the holding company of Arif Habib Group. He is the Chairman of Fatma Fertilizer Company, Aisha Steel Mills, Javedan Corporation, and many more. Mr. Arif Habib remained the elected President and Chairman of Karachi Stock Exchange for 6 times in the past and was a founding member and Chairman of Central Depository Company, CDC, of Pakistan. He has served as a member of Privatization Commission, Board of Investments, Tariff Reforms Commissions, Securities and Exchange Ordinance Review Committee. Thank you very much, sir, for being part of our panel that we're about to start on Pakistan's economic investment landscape. Thank you, sir. If I could invite Mr. Farrukh H. Khan, who is the CEO of Pakistan Stock Exchange Limited. He has previously held C-level positions with Acumen, BMA, Capital Management, and Overseas Investors, Chamber of Commerce and Industry. He has also served various roles in American Express and Deloitte. Mr. Khan is a qualified chartered accountant from England and Wales and is also an alumnus of the University of Manchester. He has previously been honored by Euromoney as one of the top 50 global financial leaders below the ages of 40. Thank you, Farrukh Saab, for joining us today. I'd like to invite Mr. Khurram Schehzad, who is an investment banker. Is he with us? Yeah. Okay. Investment banker, development economist, and a policy advisor by profession. He has been serving on boards and committees at various corporate and private and public sector platforms. Mr. Schehzad is also a dynamic entrepreneur, running a boutique investment banking, portfolio advisory, and research-driven macro and financial strategy and policy advisory platforms that has been named as one of the top most innovative and fast-growing financial, economic, and investment service companies in Pakistan. He delves in AI-driven financial and macro insights and investment analytics and solutions. We welcome Mr. Schehzad on the stage. Khurram Schehzad, sir. Thank you very much. Dr. Amjad Waheed, also part of this panel today, holds a doctorate in business administration with a major in investments and finance from Southern Illinois University, USA, and is also a chartered financial analyst. Dr. Amjad Waheed is the chief executive of NBP Fund Management, and he was part of the company when it was initiated 19 years ago. Dr. Amjad Waheed has previously served as head of equity, mutual funds, and portfolio at Riyadh Bank, Saudi Arabia, head of investments at NIT, and chief operation officer at FC ABN AMRO Equities. He was an assistant professor of finance at Tennessee State Universities before he moved back to Pakistan. Thank you, sir, for joining us today. We also have Mr. Ehsan Malik, who is the CEO of Pakistan Business Council, which is Pakistan's premier business advocacy body composed of over 100 of the most prominent local and foreign-owned businesses. Prior to this, Mr. Ehsan had a 24-year career at Unilever, where he held senior positions in the head office in the UK. There he led the amalgamation of Unilever's businesses in Egypt, Lebanon, Jordan, and Syria, and also served as CEO in Sri Lanka. His last 9 years with Unilever was in Pakistan, and he led the business here. Mr. Ehsan is an alumnus of the Wharton and Harvard Business Schools. Thank you very much, sir, for joining us today. Moderating today's session is... His name is Ehsan. Ehsan. I'm really sorry. Ehsan Malik, sir. Sorry, I apologize. Moderating the session today is Mr. Saquib Ahmad. Saquib is the managing director of SAP in Pakistan and also serves as the country director, SAP Pakistan, Iraq, Bahrain, and Afghanistan. Since joining SAP, Saquib has significantly expanded SAP's footprint in Pakistan, exceeding growth targets and hiring local talent to enable the digital transformation of customers in both public and private sectors. Previously, Saquib was country director, Pakistan, Afghanistan, and Middle East, and he's been associated with many other digital and IT firms. Thank you, Saquib. Thank you very much. You can take the session away. You have about 30 to 35 minutes for the session. Thank you. Thank you very much, Ji. I think I'm usually moderating a lot of panels, but when I saw the panel today, when the people were sitting, I will say, oh, what a panel. I must say that one today. I think, first of all, getting these people at one stage is something. I will start first with the discussion that Asfar had. पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, हमारी गवर्नमेंट्स चेंज हो रही हैं, हमें कोलैबोरेशन चाहिए,
हम सबको एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए. SFIC, BOI, examples of the countries that we are talking about, which we have not learned over the period of time. I think for the past 5-10 years, in all the discussions, these are the topics. What has changed? Because we are very good in the analysis. We are very good in understanding and talking about what went wrong. But are we not talking about this now for years and years, what went wrong? Are we not talking about it, हाँ यार, what has to change? I'm born in the 70s when the Pakistan ka 5 sala mansuba was being copied by the Indonesias or the Malaysias of the world. When PIA pilots were going to Emirates and to other countries to tell how the industries are run. I'm coming from that era when I used to read the stories कि एक शहजादा आएगा और वो लीड करेगा और वो सबसे पावरफुल इंसान वो होगा जिसके हाथ में तलवार होगी and that will be the one. The game has completely changed. आज हमें शायद तलवार से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट चाहिए क्योंकि जंग is not anymore that is done on the borders. Jung is done at all different places that we talk today. It's in our heads, it's all over in the social media, it's all over in the economic war front. What us were told about was all about not to beg and find the way how to get the money. That's what the war is. If you see the 5 people that are sitting on this panel today, they are our front warriors. They are the ones that has to defend us right now in front of the world in all their different aspects and talk to us how we have to move forward. Perhaps उस तलवार और उस असलहे की डायरेक्शन अब बदल गई है. एंड आज की डिस्कशन में मैं तमाम पैनलिस्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ हम एनालिसिस तो करें कि यार क्या हुआ, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ से आगे चलना कैसे है. So what we need right now is, with all this, the new government is coming, there are people that is coming from outside, how we are and how we can bring that change. That is something that we really would like to move forward and talk about. Ehsan Malik sir, starting from you, Pakistan Business Council. You are the front face and you have been running this show for years and years. You exactly know, and I have been reading your tweets, I have been reading all what you are putting when this new government is coming up. What is required on the Pakistan Business Front Forum that you feel can bring a change now in this current environment? Okay जी, शुक्रिया बहुत बहुत. I think पहली बात मैं ये कहूँगा और I'll say that नाजुक मोड़ पे होना इतनी भी बुरी बात नहीं है, because मुड़ सकते हैं आप. You can turn for the better and you can turn for the worse. So to have the option of turning is actually not such a bad idea. Having said that, we know, and I think Asper rightly pointed out, that we've been talking about the same things. I think aapne bhi kaha कि we've been talking about the same things for, ever since we can remember. So what is it that needs to change, right? What is the turn that we need to take on this Nazik mode, right? So maybe we should look at it that, right? In that way. Perhaps I should also try to explain कि what is Pakistan Business Council about and what are we trying to do and perhaps what we are trying not to do, right? Because they're equally important. First of all, the Pakistan Business Council is not a trade body, it's not an industry body. We don't stand for any lobbying of any narrow interest for a single member or even for a sector. We have, mashallah, now 100 members which are the leading corporations in Pakistan. They happen to be, 2/3 of them happen to be the large Pakistani-owned business houses, but then equally, we've got multinational companies, which is the 1/3 of our membership, and they come from 14 or 15 different countries. In fact, on this panel, we've got 3 or 4 of them sitting here, including yours from Germany. So we're very fortunate, therefore, to have a very powerful backing. And what we try to do really is to deploy the resources that they make available to us to identify the kind of policies that are required in this country to trigger growth which is sustainable, right? So that's primarily what we try to do.
We are also different in many other respects from other trade bodies or other associations that represent, investors from certain countries or overseas investors or whatever, um, in the sense that we try not to deal with the short term. And that's a deliberate policy. And I'll explain why that is a policy and why we focus on the long term. Because, look, if you are going to be firefighting, you're doing nothing but what the government has been doing, right? What you need to do really is to try and divert attention and the resources of the government and everybody towards the longer term, right? Because only the longer term policies can really provide the conducive framework for growth. So, and really, if the longer term ambition of business is not really to do just good for itself, not just to grow its top line and its bottom line, but to also create an environment within the country where the people who live in this country, the human capital develops, which is why when we talk about the Charter of Economy, trying to bring consensus among the political parties, as Asper rightly pointed out, the very first thing that we mention is where does Pakistan stand versus our other South Asian neighbors, India, Bangladesh, Sri Lanka. And as he mentioned, Pakistan, virtually on every socio-economic development measure, is right at the bottom. And you would agree that South Asia cannot really be the end-all and be-all and a model for the world. There are lots of other countries and lots of other regions that do significantly better than South Asia. So this is where we start. Now, why is human capital important for business? Because of productivity that we talked about earlier. If you don't educate the people, if you don't provide them quality health care, if your sanitation conditions are the way they are, you will have stunting, you will have malnutrition, and you will not have the human capital. Can you really expect a factory worker to turn up, having traveled, change 3 buses to get to work, and then apply all his resources to the betterment of that particular business? He's going to be so tired, and he's also worried about how is he going to get home. Can you expect women to come to work, having suffered from the challenges of transportation? And so on, which is why we don't have enough women working. So these are the kind of things that Pakistan Business Council is trying to address. Rightly, I think one of the things that Aspa pointed out was lack of consistency and poor planning. Now, imagine you're making a port called Gwadar with no linkages with the rest of Pakistan. Certainly no rail link, very poor road transportation. You discover coal in a place called Thar. You start establishing your power plants, but you forgot to put the transmission lines to do that. You have no means of taking that coal and supplying it to the plants that are currently, relying upon imported coal. You started an IPP, incentivization to set up generation capacity in the country, but then you went to sleep. वो नाजुक मोड़ आपको नजर नहीं आया जहाँ पे आप उनको रोकना था. Now you've ended up establishing generation capacity which is currently being utilized to the extent of only 50%, which means that the government has to keep paying the IPPs for the unutilized capacity. All the burden of that is coming on industry. Why is industry suffering today? Because our cost of energy is significantly higher than our eyeball competitors, Bangladesh, India, Vietnam, you name it, right? Our cost of capital. Our cost of capital is significantly higher. Why is it so? Because the government spends much more than the revenues that it is able to generate. Yeah, and then who is complicit in this? Our State Bank of Pakistan is also complicit in this, because they do these open market operations and they infuse capital into the banks so that they can lend to the government of Pakistan. We have high inflation, our consumers, our public suffers, but then our business also suffers. And look at taxation. Where does the burden of taxation go? It goes, manufacturing represents under 20% of GDP, carries 56% of the burden of taxation. Now, when you lumber all this on manufacturing, you're going to have deindustrialization, which is what Pakistan has experienced in a premature manner. We are not able to produce the goods to the quality and to the cost that the world needs. Our percentage share of the world market, export market has declined. We have lost jobs.
So these are the kind of things that we need to focus on, and this is what we try to do in Pakistan Business Council. Thank you very much. I think the key point over here is long-term planning and our collaboration mode that is very much required. So the take that I will take from this discussion is absolutely we need to work on Plan 2050. We need to make sure that our policies are consistent and the people are consistent to make that policies consistent over there. That's one of the key points over here. Thank you very much, sir. Arif sir, you have been there forever. You have seen all these phases that I said I was in my bachpan. I think you have seen all that phases over. That's where we are. You have been running different business environments, everything. How do you make, knowing the Pakistan current economic situation, what are the key decisions that you take when you have to think about starting as an investment guy, investment in Pakistan? First of all, thank you very much. I thank MEP and particularly Talib Karim Saab for inviting me here and with this illustrious panel and very, very august gathering. You see, if I also have to start with Nazuk More, the essence of it. So Nazuk More जो है वो एहसन ने कहा एहसान साहब ने कि वो नाजुक मोड़ हमारे लिए ऑप्शन देता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नाजुक मोड़ में हम घड़े में गिर गए हैं ऑलरेडी. हम जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमने जो भी काम किए हैं और इस वक्त जो है पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ एट द बॉटम एंड बिकॉज इट इज़ एट द बॉटम तो फिर सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब फर्दर बॉटम की गुंजाइश नहीं है. यहाँ से जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्रूव होंगी और उसके साइंस जो है ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं. अब उसमें जो इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स हैं, देखें इस वक्त जो है ये हाईएस्ट इन्फ्लेशन, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स, हाई एनर्जी कॉस्ट, हाई टैक्सेशन रेट्स एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स है ना हमारे पास. और जब भी किसी को एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिली तो हमारे यहाँ जो है वो जो डिसीशंस लिए गए वो बहुत ही नेगेटिव डिसीशन लिए गए, लाइक नेशनलाइजेशन एटसेट्रा, जिसने पाकिस्तान वाज डूइंग वेल इन 60s एंड इट वाज अ मॉडल इन द रीजन एंड माशाल्लाह. बट नाउ आई थिंक आई सी कि इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू गो डाउन. IMF खुद, क्योंकि अभी नंबर्स जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, बट हमारे लोगों में करेज नहीं है कि वो जो है वो उस डाउनवर्ड इन्फ्लेशन ट्रेन पर अपनी डिसीशंस कर सकें और कहते नहीं IMF कहेगा तो जो है वो गिरेगा. तो अब IMF ने कल स्टेटमेंट दिया है कि नेक्स्ट ईयर हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 12% नीचे होगा. मींस 25% वो कह रहे हैं, तो अभी 12% नीचे होगा. तो मैं ये देख रहा था, कैलकुलेट कर रहा था कि अगर 12% नीचे होगा तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में शायद मंथली इन्फ्लेशन रेट 7-8 हो, तब जाके 12 होगा ना, जब हम स्टार्ट करेंगे. और एवरेज रेट हम 12 कहते हैं या 13 कहते हैं, तो बहुत लाइकलीहुड है कि हम इंटरेस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान में नीचे आए. एंड आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा. इसलिए गेम चेंजर होगा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है और जो हमारा बजट डेफिसिट है, उस बजट डेफिसिट में सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो डेट सर्विसिंग है. और डेट सर्विसिंग जो 3 साल पहले 1.5 ट्रिलियन या 1500 बिलियन होता था, वो अब मैं समझता हूँ इस साल जो है वो 8 ट्रिलियन 8000 बिलियन से भी ज़्यादा होगा. तो 8000 बिलियन से इमेजिन करें कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% कम हो जाता है, तो आपकी कॉस्ट में जो सेविंग होगी सिर्फ वो आपको तकरीबन 3 ट्रिलियन प्लस होगी. तो मुझे मैं फ़्लाइट पे था तो मुझे गवर्नर स्टेट बैंक थे, उनका अगला साल लगता है कि बजट बनाना आसान होगा. और उनकी मेन वो इंडिकेट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे. ख़ुद वो कह रहे थे कि अपना स्टेट बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो 1 ट्रिलियन के इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स हैं, तो वो भी बजट में ऐड होंगे. दूसरा जो जब ये फिर दूसरा जो इशू है, और वो बात भी हुई कि हमारी स्टेट इंटरप्राइजेस जो हैं उनका जो है इशू है, प्रॉब्लम है, वो हमारे रिसोर्सेज को एवरी ईयर मोर देन 1 ट्रिलियन रुपीस का जो है डैन डालती है.
اس کی پرائٹائزیشن میں مجھے لگ رہا ہے کہ سیریس ہیں، اور اس میں پرٹیکولرلی جو پی آئی اے کا اسٹرکچر کیا انہوں نے، اور وہ پی آئی اے کے اسٹرکچر میں لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ جو ہے وہ پرائٹائز ہوگا. اور یہ اسٹرکچر ہم 2015 میں بھی بورڈ پر تھا، یہ اسٹرکچر ہم نے ریکمنڈ کیا تھا، بٹ سم ہاؤ اس وقت جو ہے کنسنسس نہیں بنا تھا. اب جو ہے وہ یہ کنسنسس ہے، اور اس میں جو ہے وہ پرائٹائزیشن، پی آئی اے کی پرائٹائزیشن سے کوئی بہت زیادہ ریسورسز نہیں آئیں گے، لیکن سروس امپروو ہوگی پی آئی اے کی، اور کچھ حد تک گورنمنٹ کی جو ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے ریسورسز. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہولڈنگ کمپنی کانسیپٹ ہے وہاں تو ان کو لاسز کنٹینیو ہوں گے جب تک کہ وہ سارے ایسیٹس ڈس انویسٹ نہیں. لیکن وہ دوسرے جو گورنمنٹ ایسیٹس ہیں جس کا نمبر آفیشیلی فائنانس منسٹری نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اونس the SOE assets worth 19 trillion rupees. تو 19 trillion rupees is a very big amount، اور وہ تقریباً $60 billion کے قریب جو ہے وہ بنتا ہے. لیکن اس میں بھی اگر وہ پرائٹائز کر کے اور کچھ ریسورسز جو آتے ہیں اس میں لونس ری پے کرتے ہیں تو اس سے پھر یہ ہے کہ برڈن بجٹ پہ آپ کو کم ہوگا. تیسرا جو فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم اپنے سارے کے سارے بجٹ سے نہیں کریں گے، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کریں گے. تو وہ بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ پارلیمنٹ بانٹ لیتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا ہے کہ اس کا کوئی بہت سیکنڈری مارکیٹ ویلیو مجھے ان پروجیکٹس کی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو اس کو آپ نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں تو ممکن ہے وہ وائبل ہوں گے. جو انویسٹمنٹس کی بات اسفر کی بات کی تھی، مجھے نہیں لگتا پاکستان میں ان کاسٹ کمپوننٹ پہ انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے، اس لیے کہ آپ کمپٹیٹیو ہی نہیں ہیں. کہ آپ کو اگر انرجی کاسٹ میں آپ نہیں ہیں کمپٹیٹیو، آپ وے ہائی آپ کا دوسروں کے مقابلے میں، آپ بات کر رہے تھے کہ یہاں اتنا، آپ کس کی بات کر، ازبکستان کی بات کر رہے تھے. ازبکستان کا اتنے آیا، لیکن وہاں ہمیں ساتھ میں یہ لسٹ کرنا چاہیے کہ وہاں کاسٹ آف پروڈکشن اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت ہی کمپٹیٹیو ہوگا جب جا کے وہاں جو ہے وہ انویسٹمنٹ. تو اس کو بھی انرجی پرائسز کو ریشنلائز کرنا پڑے گا، کیونکہ اس پر انڈسٹری پہ لوڈ کیا ہوا ہے کراس سبسڈی ڈال کر اس کے اوپر اور لوڈ کیا ہوا، اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا جب جائے. اور پھر یہ چونکہ اسکیرس ریسورسز ہیں، اور یہ احسان صاحب نے بھی کہا کہ سارے جو 20% ٹیکس دے رہے ہیں انہیں پر لوڈ کر رہے ہیں، تو یہ سپر ٹیکس ہیں. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کارپوریٹ، اگر فارمل کارپوریٹ سیکٹر میں کوئی آپریٹ کرتا ہے تو اس کا 29% کارپوریٹ ٹیکس، 10% سپر ٹیکس، پھر ڈویڈنڈ ٹیکس 15%، پھر اس پہ 10% اور جو ہے سپر ٹیکس، تو وہ جا کے 65% کا ریٹ بن جاتا ہے. تو ہمارے اگر اس ریجن میں ہم دیکھیں تو وہ ٹیکس ریٹ پہ کسی کی جو ہے وہ پوری طریقے سے فیزیبلٹی بن نہیں سکے. اور یہاں لینڈ کی پرائسز آر ویری ہائی انڈسٹری کے لیے، اور اس کا تو یہ اس سینیریو جب تک امپروو نہیں ہوگا تو آپ کے کچھ چیزیں جب امپروو ہوگی تو ان کے لیے کوشچن پیدا ہوگا. اس انوائرمنٹ میں آپ نے سوال کیا کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے کچھ تو جو کمپنیز آر ڈوئنگ ویری ویل، لائک فرٹیلائزر، سیکورٹیز مارکیٹ، ونڈ پاور پروجیکٹس، ریئل اسٹیٹ آر اوکے. بٹ ہمارے سیمنٹ اینڈ اسٹیل آر انڈر ٹریمنڈس پریشر، اینڈ مینلی ٹریمنڈس پریشر اس لیے کہ ہم نے لیٹلی ان کو 17-18 میں ان کی ایکسپینشنس کی تھی، ان کی بوروئنگ ہوئی، تو اس میں کاسٹ اوور رنس بیکاز آف ڈی ویلیویشن آف روپی، اور پھر اس کے بعد ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے. تو ہم جتنا بھی ایبٹا کماتے ہیں سارے کا سارا بینک کے لیے کماتے ہیں، وہ بینک کو جو ہے وہ چلا جاتا ہے پورا. تو لیکن چونکہ وہ دوسرے بزنسز کر رہے ہیں، پھر دوسرے پالیسی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے فیملی کے جو انویسٹمنٹس ہیں انٹو سیکیورٹیز اینڈ ریئل اسٹیٹ، اس کو شفٹ کر رہے ہیں، ان کو انکیش کر کے اپنے جو ڈیٹس ہیں کمپنیز کے ان کو پے آف کر رہے ہیں تاکہ اس میں. لیکن اب جب ایز آف ناؤ جب ہم اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں اگلے 1-2 سال میں، تو ہمیں جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس میں ذرا رہتا ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ پاکستان کو بہت، یہ ایجوکیشن کی بھی بات جو ہوئی وہ بہت ہے، لیکن ایجوکیشن پروجیکٹ
کل نہیں آئے گے ان کے رزلٹ, اس کے 10-15-20 سال کے پلان جو ہے وہ کرنے ہوں گے. تو پاکستان, اور پھر ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, مجھے ایسا فیلنگ ہے کہ ان کو اپنی پاکستان کی بیلنس شیٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں پتہ. وہ بیلنس شیٹ خود نہیں جو ہے وہ ان کو انداز, وہ خود بیلنس شیٹ کو اچھے طریقے سے دیکھیں کہ کون کون سے ایریاز ہیں. جس طرح ہم ڈیفیکلٹی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا ہم ایسیٹس کو شفٹ کرتے ہیں ادھر, تو وہ ان کو بھی چاہیے. ہمارے پاس الحمدللہ نیچرل ریسورسز کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس دوسرے ریسورسز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو دینے کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ فراوانی سے دی ہیں. جو پرابلم ہے وہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے, شیپنگ دا فیوچر آف مینجمنٹ, دیٹ از دی پرابلم, کہ مینجمنٹ جو ہے از دی پرابلم. تو آئی بلیو کہ یہاں تو سب لرنڈ لوگ بیٹھے ہیں, سب سکسیزفل لوگ بیٹھے ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اوپینین میکرز ہیں. تو ہمیں یہی سب مل کے جو ہے ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ پش کرنا چاہیے. اور یہ بات جو مجھے فائنانس منسٹر کی بڑی اچھی لگتی ہے, ان کا ہمارے پاس پرسکرپشنس کی کمی نہیں ہے. تو پرسکرپشن کی کمی نہیں ہے, ہمیں ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب وہ ہم سے بات بھی ہوئی, انہوں نے کہا آپ مجھے مشورے, میں کہا مشورے میں نہیں دے سکتا, آپ ایز اے چیئر پرسن آف پی بی سی جو گورنمنٹ سے مانگتے تھے وہ سب امپلیمنٹ کر دیجیے. اب آپ کے پاس اتھارٹی ہے, جو آپ ابھی سال 1.5 سال پہلے ان کو ایڈوائز کرتے تھے, وہی چیزیں آپ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ہم سے اب آپ یہ کمیٹی بنانا اور ہم سے چیزیں جو ہے وہ پوچھے نہیں, بٹ جو آپ سمجھتے ہیں اللہ کرے کہ ان کو یہ امپاور کیا جائے, ان کی انٹرفیرنس نہ ہو. اتنے سارے 3-4 لوگ اس کے باسز ہوں گے, تو وہ بھی ایک مجھے ایشو اور پرابلم لگتا ہے. وہ خود کو جو ہے امپاورڈ ہو, وہ فیصلے کریں, وہ فیصلے کریں گے چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں. Thank you very much, sir. You talked about cost of doing business. You talked about consistency of the policies that has to go again, and empowerment to the people who are at the helm of the affairs, so that they can continue with the decisions that they were always proposing about. And that's one of the keys over here. ہماری cost of doing business بہت زیادہ ہے, اور ہماری ease of doing business بہت مشکل ہے. These are the two areas where we especially need to work to get our business running on that front. Thank you very much, sir. Farrukh sir, coming to you. اچھا, میں ہر 2 ہفتے 3 ہفتے بعد دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ایک گریٹ ڈے تھا اور اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. اس کے 2-3 دن بعد ہوتا ہے, ہفتے بعد دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ سب سے لو پہ تھا. اتنی زیادہ ویریشن جو آتی ہے, ہاؤ ڈو یو سی, وٹ آر دا کی فیکٹرز, اور ہمیں کن پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ود ریفرنس ٹو پاکستان اسٹاک ایکسچینج, بیکاز دیٹ از ون میئر آلسو ویئر دا ورلڈ سیز اس ہاؤ وی آر ڈوئنگ بزنس. جی تھینک یو سو مچ جی, اور شکریہ بہت بہت فار انوائٹنگ می, اینڈ طالب صاحب کا بھی اور کمیٹی کا. اس پہ آنے سے پہلے اف آئی کوڈ جسٹ ایڈ اے لٹل بٹ, جو اظفر کہہ رہے تھے, جو احسان اور عارف صاحب نے بھی کہا, اور آئی تھنک جتنے پوائنٹس ہائی لائٹ ہوئے آئی کمپلیٹلی ایگری ود دیم. مگر آئی تھنک ایک اور چیز جب ہم بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو بی اٹریکٹ ناٹ جسٹ ایف ڈی آئی بٹ آلسو لوکل انویسٹمنٹ, بیکاز ہمارے ملک میں پروجیکٹس نہیں لگ رہے آف اینی لارج اسکیل. اس کے لیے ایز اے کنٹری وی ڈونٹ نو واٹ آر آر سن رائز انڈسٹریز, کس سیکٹرز میں انڈسٹریز میں ہم لوگ جینونلی ریجنلی گلوبلی کمپیریٹیو ہو سکتے ہیں ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم. جس طرح عارف بھائی نے بھی کہا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہائی ہے, انرجی کاسٹ ہیں, وہ سب کچھ تو ہے گیون. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آدھے نہیں سیکٹر, آئی ٹی کی بات ہوتی ہے, ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے, دیز آر ناٹ ون سیکٹر. آئی مین ایگریکلچر میں پچھلے دنوں بہت تھا کہ رائس کا کراپ ہو گیا, ایکسپورٹ اچھی ہو گئی, بہت $2-3 بلین کی ایکسپورٹ ہو گئی, مگر از دیٹ دا رائٹ کراپ فار اس, اور آر وی جسٹ ایکسپورٹنگ واٹر, کیونکہ باقی ملک نہیں کرنا چاہتے رائس کے اندر انویسٹ. تو ایگریکلچر بھی ایک بہت ہیوج ایریا ہے جہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے. سملرلی آئی ٹی, اور ہر ملک نے جن کے ایگزامپلز ہوئے تھے, کوریا نے ڈیسائیڈ کیا شپ بلڈنگ, اسٹیل, آٹو موبائل, اس کے بعد چپس, دیز آر دی ایریاز وی گونا ڈومینیٹ دا ورلڈ. اس کے بعد گورنمنٹ کی فسکل پالیسیز, ان کی ایجوکیشن پالیسیز, ٹیکنیکل ٹریننگ, ایوری تھنگ گاٹ الائن ٹو دیٹ, اور پرائیویٹ سیکٹر کا کیپٹل بھی وہیں پر گیا. سملرلی انڈیا نے آئی ٹی کو کہا, جیم ٹریڈنگ کو دیکھا, دوسری چیزوں کو انہوں نے دیکھا, اور وہاں پر پالیسیز, نہ صرف پالیسیز مگر گورنمنٹ کی انفراسٹرکچر اسپینڈنگ, آپ کی ایجوکیشن کا فوکس,
ہر ایک چیز اور ڈائریکشن اسی طرح سے آپ سسٹینیبل لانگ ٹرم بزنسز ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور یہ جب تھا بی او آئی بورڈ پہ وی ٹرائی ٹو پش اے لاٹ کہ we need to get a McKinsey or someone like that to actually come and look at our ground realities and say these are the 5 sectors in which اگر آپ یہ چیزیں کریں. فشریز کی ایک زمانے میں بہت بات ہوئی تھی, مگر یو کانٹ جسٹ ہیو فشریز وچ میٹ دا کوالٹی دیٹ از نیڈیڈ گلوبلی, جس طرح تھائی لینڈ نے کیا ہے. سو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ واٹ آر آر سن رائز انڈسٹریز, وے ڈو وی جینونلی ہیو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج, کیونکہ ہماری جو انڈسٹریل بیس گرو ہوئی ہے وہ ان ایریاز میں نہیں ہوئی. اسی لیے سارا کچھ ہماری ایکسپورٹس ہے نہیں, ایوری تھنگ از امپورٹ ڈپینڈنٹ. تو ہمارا پورا اکانومی کا اسٹرکچر ہی جو ہے وہ انسسٹینیبل ہے, اور اس وہ 50 سال کی انویسٹمنٹ کو چینج کرنا از اے ہیوج چیلنج. بٹ وی ہیو ٹو سم ہاؤ ڈو دیٹ بیکاز وی نیڈ روپیز فار آر فزیکل ڈیفیسٹ, وی نیڈ ڈالرز فار آر بیلنس آف پیمنٹس. تو آئی تھنک دی نازک موڈ از دیر. I think the silver lining that I see is from different interaction, I think things really are at such a crunch point کہ مجھے لگتا ہے کہ سب stakeholders are aligned کہ something has to be done. Now the question is کہ وہ کتنا زیادہ وہ ایفرٹ ہوتا ہے. Is it just enough کہ ہم لوگ واپس ہمارا we are able to breathe again, یا واقعی بریک تھرو کر we can go on a path of growth. I think that will show جس طرح عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ فائنانس منسٹر, ادر منسٹرز آر امپاورڈ اینڈ دے ورک, کہ واقعی ایک سسٹینیبل پاتھ کی طرف ہم لوگ جائیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ برنگز می ٹو جو آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں پوچھا. تو آئی تھنک دیر آر نمبر آف ریزنس. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انڈر جو ایک ایفرٹ ہوا ٹو برنگ سم اکنامک اسٹیبلٹی, وی سو دیٹ ایکسچینج ریٹ اسٹیبل ہوا. So that has helped. We have to understand کہ ہماری مارکیٹ اتنی لو لیولس پہ چلی گئی تھی, اور ابھی بھی بہت لو لیولس پہ, آلدو انڈیکس وائز ریکارڈ ہائی پر ہے, مگر جب لاسٹ ٹائم ریکارڈ ہائی پہ تھا انڈیکس تو ہماری مارکیٹ کے ملٹیپلس کوئی 11-12 ٹائمس پہ تھے. ابھی اس سے اوپر ہائی پر ہے, اور ملٹیپل جو ہے ہمارا وہ 4.5 ٹائمس ہے. سو مارکیٹ از ایٹ اے باؤنس بیک. جو لسٹڈ کمپنیز زیادہ تر بڑی کمپنیز ہیں who are able to withstand some of these shocks جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. تو لسٹڈ کمپنیز پروفٹیبلٹی ایکچولی ہیز بن ویری گڈ. جو لاسٹ کوارٹر کے ریزلٹس آئے, دیٹ ہیز بن دا ہائیسٹ ایور دیٹ ہیز بن ریکارڈیڈ بائی لسٹڈ کمپنیز ان دیٹ. آئی تھنک چوتھا اسپیکٹ جو ہے کہ جس طرح بات ہو رہی تھی کہ موسٹ اینالسٹ ایکسپیکٹ ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ گلوبلی کہ اگلے 12-15 مہینے میں انٹرسٹ ریٹس نیچے آئیں گے. تو مارکیٹس آلویز اینٹیسپیٹ, دے ڈونٹ فالو, دے اینٹیسپیٹ دوز ٹرینڈس. روپی کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے فارن انفلوز بھی واپس اسٹارٹ ہوئی ہیں, جو کہ آؤٹ فلوز تھیں پچھلے 3-4 سال سے. دوز ہیو کنورٹیڈ, ناٹ ہیوج اماؤنٹس بٹ ریزنیبل اماؤنٹس سے وہ پازیٹیو انفلوز آئی ہیں. اور ماشاء اللہ ڈومیسٹک لیکوڈیٹی بہت اویلیبل ہے. دوسری جگہوں پہ جہاں سلو ڈاؤن آیا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے اپرچونیٹی مارکیٹ میں ایٹ سچ لو ملٹیپلس, تو وہ بھی اٹریکٹ ہوئی ہے. سو آئی وڈ سے کہ آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ, مارکیٹ نے رسپونڈ کیا ہے, اینڈ مارکیٹ از اے بیرومیٹر فار دی اکانومی. مگر ہماری مارکیٹ بہت کمپریس ہو گئی تھی, پرائسز اوپر نہیں گئی تھی. کمپنیز کی پروفٹیبلٹی نارملی جب پیز کم ہوتے ہیں ایک مارکیٹ میں, وہ پرائس کے گرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمارے پیز زیادہ کم ہوئے تھے کہ پرائسز اوپر نیچے تھی تھوڑی, مگر پروفٹیبلٹی بہت بڑھ رہی تھی. سو انورس طریقے سے ہمارے کمپریس ہوئے تھے, تو وہ تھوڑی سی کمپریشن چینج ہوئی ہے. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن. Yeah, right enough. I think the stock exchange market is always a barometer for the global world. How they monitor us, how they see how this economy is working. They don't go into that details, but they judge it from. So that barometer becomes very, very important for us. Khurram, coming to you. I love your TV programs. I will be honest. This honesty سے آپ ڈفرینٹ مشکل حالات کو وہاں بتاتے ہیں, ڈسپائٹ آل دا پولیٹیکل. I really am a big fan of that, the way you tell us. I will be talking to you about a little bit on the gig economy and the startup culture. پاکستان میں بہت دھوم ہے. We have a great startup culture. We have a great disruptive environment. We have a population which has
a lot of things that we can get out of that one. What happens to that disruptive space that we talk about in this gig economy? And what can we do and what has been impacted due to this economic environment that we are talking about today? Thank you very much, first of all, and thank you very much, Talib Saab, for making me part of this August panel. इसमें देखिए ये बड़ा important area आपने जो है वो highlight किया है, the gig economy, the startup economy, and this is basically the economy which is driving the world economy these days. और हमने totally neglect किया है इसको, totally. मैं थोड़ा सा आपसे numbers share करता हूँ. Pakistan has attracted a good number in the last 5 years. In fact, in the last 9 years, if you look at the startup funding which was committed to Pakistan, it has been about $1 billion in the last 9 years, which gives you about $100 million a year. And the star performing years were 2021 and 2022. अच्छा ये वो टाइम था जब दुनिया में भी बहुत ज़्यादा वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में the gig economy was picking up. Globally, $200 billion were being committed under the venture capital funding, which is basically the patient capital, high risk capital, जो कि 9 out of 10 are to be defaulted or to be failed. और एक जो है वो कामयाब होता है. ये दुनिया का एवरेज है कि आप 10 में इन्वेस्ट करते हैं, एक कामयाब होता है. बट दैट वन सिंगल कंपनी टेक्स यू टू द स्काइज, क्योंकि आपका वो रिटर्न्स को जो है वो मैक्सिमाइज करता है. इसी ने दुनिया को जो है वो ड्राइव किया है इन द लास्ट 5 years. इफ यू लुक एट 4-5 biggest companies in the world, only one company is oil and gas. All the rest are technology driven companies. Either they are in robotics, either they are in cyber security, AI, now conversational finance and conversational tech. पाकिस्तान का जो 2 साल थे वो basically booming years थे because of 2 reasons. One was of course liquidity, flush of liquidity was there. पूरी दुनिया में liquidity जो है massive थी, पाकिस्तान में भी flow आ रहा था. And world's largest of venture capital funds came to Pakistan. Tiger Global, Cleaner Perkins of the world, ये सारे आए पाकिस्तान में. Sequoia ने जो है direct invest किया. Even Indian investors were so interested to invest in Pakistani startups कि वो indirectly आ रहे थे through Hong Kong, Singapore, and their proxies in the UAE. So point यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ of course एक तो हमारे colleagues ने बिल्कुल सही point out किया कि larger ecosystem का issue है जिसमें governance, management plus जो taxes का high होना, energy का high होना, and इंटरेस्ट रेट्स का हाई होना, ये एक बड़ा रीज़न है जो कि हमारे कन्वेंशनल बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर रहा है. हम तो रिस्की बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करें. दुनिया भर में जो है जब लिक्विडिटी टाइटन हुई फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स, इंटरेस्ट रेट्स वर हाइक्ड टू हिस्टोरिक पीक्स, तो ये फ्लो कम हो गया. एंड आई टेल यू, आउट ऑफ $1 billion, 75% of those $1 billion, about $700 million, came in these 2 years, 21 and 22. And out of those, 75% was foreign and 25% was their local partners. So 75% global जो है वो funding थी, जिसमें से जो उत्तरी पाकिस्तान में it was about 35 to 40%. And with that, मैं आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट बताता हूँ कि हमने छोटा सा इम्पैक्ट क्रिएट किया स्टार्टअप इकोनॉमी ने, वो कितना किया. You must have heard about NICs, National Incubation Centers, backed by Ministry of IT and Ignite and the private sector as well. 22 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कमिट हुई, जिसमें रफली कोई 11-12 अरब उतरे होंगे, रफली टू बी ऑन द हायर साइड. 14 से 15 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू ऑलरेडी बच्चे कर चुके हैं इस मार्केट में, और 1,26,000 जॉब्स क्रिएट कर चुके हैं. You see the impact, and this is besides efficiency, productivity, and the far-fetching impacts created across economy. The missing link was local funding. Capital is key. जब आपका risky business होता है, उसमें capital injection ज़रूरी होती है. बच्चे तो हैं हमारे पास, younger population है. मैं आपको थोड़ा सा एक नंबर देता हूँ. हम ये बात करते हैं ना, हम under 20 जो है इतने % हैं. मैं exact नंबर आपको बताता हूँ. 47% we are under 20. 47% of the entire population, which is about 13 करोड़ रफली. इंडिया का जो एवरेज एज है दैट्स 30 years, हमारी है 22.5, बांग्लादेश की है 29, चाइना की है 40 years,
یہ ایوریج ایج بتا رہا ہوں, اور سری لنکا کی ہے 34 ایئرس. وی آر 1/3 ینگر, پلس جو ایوریج پاپولیشن انڈر 20 ہے ان سب کی وہ ہے 34%, ہماری ہے 47%. میں بتا رہا ہوں کہ دس از ناٹ این اپرچونیٹی, دس از اے تھریٹ بیسکلی. اگر ہم ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیتے, اور ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ یہ دونوں انویسٹ نہیں کر رہے, یہ دونوں نگلیکٹ کر رہے ہیں, فرینکلی اسپیکنگ دونوں نگلیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں بینکنگ کا, ڈی ایف آئیز کا, میوچل فنڈس کا زیادہ تر پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ میں ان کو دوش نہیں دے رہا, میں ایکچولی گورنمنٹ کو دوش دے رہا ہوں کہ وہ سارا پیسہ سک کر رہی ہے کیپٹل مارکیٹ سے بھی, سارا پیسہ سک کر رہی ہے وہ فائنینشیل انڈسٹری سے بھی. بینکنگ کا 95% آف دیئر پورٹ فولیو از ود دا گورنمنٹ, مطلب سارا گورنمنٹ میں جا رہا ہے, اور یہ ایکچولی از گیٹنگ رسکیئر بائی ڈے. اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اپنے بجٹ کا 61% واپس دے رہی ہے, انٹرسٹ میں واپس دے رہی ہے, کچھ نہیں کر رہی ہے, اور نو ویلیو ایڈیشن ایٹ آل. تو یہ جب پیسہ اس طرح گھوم رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں جا رہا. ایس ایم ایز کتنے آپ کو پتا ہے پاکستان میں؟ 52 لاکھ ایس ایم ایز ہیں, ہارڈلی 150,000 گیٹ فائنینسنگ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وینچر کیپٹل نہیں ہے, لوکل لیگ مسنگ ہے, اور دنیا میں 150 ملین اسٹارٹ اپس ہیں, 150 ملین, اتنی ٹوٹل کمپنیز نہیں لسٹڈ ہوتی, اتنی 150 ملین اسٹارٹ اپس ہیں. تو 1 آؤٹ آف 150, تھوڑا سا نمبر اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, نمبرز ہیں بہت سارے. انڈیا میں رفلی 78,000 اسٹارٹ اپس ہیں, سوری 1,70,000, 68,000 اسٹارٹ اپس ہیں چائنا میں. پاکستان میں کتنے؟ گیس دا نمبر, ایک رف نمبر بتائیں کتنے ہوں گے؟ 50,000, 40,000, 30,000, 800. جی 800 اسٹارٹ اپس ہیں پاکستان میں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہے, کوئی ان کو اڈاپٹ نہیں کرتا. اینڈ آئی ٹیل یو دا بگیسٹ ریزن پرائیویٹ سیکٹر از فیسنگ اینڈ دا گورنمنٹ ایز ویل از بیسکلی ناٹ ڈیولپنگ آر ینگ جنریشن. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اگر کوالٹی آف ہیومن ریسورس نہیں آئے گا تو یہ اپنے بزنس کیسے کوالٹی کمپیٹ کریں گے, چلائیں گے آگے. اچھا پرائیویٹ سیکٹر بھی اڈاپٹ نہیں کر رہا. میں نیکسٹ سوال میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے جو کہ ایک ون ون کریٹ کر سکتا ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان اپنی پبلک سروس ڈلیوری کو بہت زیادہ اور ڈیٹیوریٹ کر دے گی اگر اچھا ہیومن ریسورس نہیں اٹھائے گی اس طرح سے ینگسٹرس کو. جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے 26 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, 5 سال سے ایگزیکٹ نمبر 5 سال سے 16 سال کا بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اور 16 سال میں اور 22 سال میں کتنا ٹائم ہوتا ہے جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آنا چاہے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم وینچر کیپٹل کریٹ کریں, پیشنٹ کیپٹل کریٹ کریں, اور ایگزٹ بھی کریٹ کریں. پری سیڈ یعنی کہ جب پروڈکٹ بنتا ہے آل دا وے اپ ٹو اسٹاک مارکیٹ. ایگزٹ از ویری امپورٹنٹ. جب ایگزٹ ہمارا نہیں ہوگا, جو کہ بہت اچھا کام ہو سکتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں بھی, ہمارے کچھ ہمارے ایسے ریگولیشنز جو ہم کم کریں تو بہت بہتر ہو سکتا ہے. تو دس از انٹائر ایکو سسٹم وچ نیڈس ٹو بی سپورٹیڈ اگر ہمیں اکانومی کو آگے لے کے جانا, اور سارے ہمارے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں اس گیگ اکانومی کے تھرو. تھینک یو. Thank you very much, Khurram. I will not summarize you. I think it was absolutely to the point what is required to be focused on this young generation. I think the more we say, less it is. This is the focus that we need to be there. Sir, coming to you, by the way, is panel ka 1 ghante ka time bhi kam hai, just to tell you, but just continuing on that factor. Amjad sahab, coming to you. ہم نے بات کی ابھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر پبلک سیکٹر کے اوپر ڈیولپمنٹ فنڈس پہ زیادہ نہیں انویسٹ کر رہی, اور بار بار بات ہو رہی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. ہاؤ مچ اینڈ ہاؤ وی کین یوٹیلائز دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان دا بیسٹ پاسبل ان پاکستان ان دس کرنٹ انوائرمنٹ, کیا کریں؟ Thank you, Saquib. So first of all, just look at a few realities. First یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ unsustainable ہے. I think everybody now agrees to that. And that has to be brought down. The second reality is کہ جو ہماری state owned enterprises ہیں, they are run very inefficiently, waste, corruption, whatever, and they are costing the government about $4 to $5 billion per year. So وہ ملک جس کے ریزروز $8 ارب کے ہیں, وہاں پہ state owned enterprises کی جو سبسڈیز اور گرانٹس ہیں وہ $4 to $5 billion per annum. ٹھیک ہے. The third reality is کہ government has no funding for development. اگر آپ دیکھیں فرسٹ 6 months آف دس فسکل ایئر تو گورنمنٹ کی جو اسپینڈنگ تھی آن ڈیولپمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کی, وہ 0.1% آف GDP تھی. ٹھیک ہے. سو دیر از نو منی ناؤ لیفٹ فار ڈیولپمنٹ. سو دیز آر دا 3 ریئلٹیز. سو ہاؤ ٹو ایڈریس دس ایشو؟ اس میں ایک بڑی کلیئر چیز ہے کہ جو 2 سلیوشنز ہیں, ایک پرائیویٹائزیشن ہے
اور ایک ایسٹ مونیٹائزیشن ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹائزیشن سمپلی یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیز اے لاٹ آف لینڈ which is worth trillions of rupees, tens of billions of dollars. ہمارا جو ٹوٹل ایٹ لیسٹ ڈیٹ ہے, اٹس آلموسٹ نو 80% آف GDP, تو $300 ارب کا ہمارا ڈیٹ ہے. سو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز شوڈ بی کوئکلی پرائیویٹائز ود ان دا نیکسٹ 3 to 4 years جو بھی ہیں. اسٹیٹ لینڈ شوڈ بی آکشن. ابھی شاید عارف بھائی بات کر رہے تھے کہ لینڈ بڑا ایکسپینسو ہے. اگر گورنمنٹ اپنا لینڈ بیچے اور سپلائی آف لینڈ بڑھے گی تو لینڈ کی پرائسز خود بخود گریں گی. دیٹ ول کریٹ اے لاٹ آف اکنامک ایکٹیویٹی. وہ پیسہ جو گورنمنٹ ریز کرتی رہی ہے تھرو آکشن آف لینڈ کین بی یوز ٹو ریڈیوس آور ڈیٹ. ٹھیک ہے, سو دیٹس دا پرائیویٹائزیشن پارٹ دیٹ ہیز ٹو بی ایکسپیڈائٹیڈ. دا سیکنڈ جو ایسٹ مونیٹائزیشن ہے وہ کیا ہے کہ گورنمنٹ اپنے جو ایسٹس ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لیز آؤٹ کر دیتی ہے فار 20 years 30 years. ایسے بعض کیسز ہیں جہاں پہ آپ اس کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جھگڑے ہوتے ہیں زمینوں کے کہ یہ زمین ابھی آپ کو معلوم ہے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی PTC کے ابھی تک جھگڑے چل رہے ہیں پچھلے 15 سال سے, کون سی زمینیں گورنمنٹ کی ہیں کون سی نہیں ہیں. سو ویئر یو فیل, فار ایگزامپل ہماری جو ڈسکوز ہیں وہاں پہ لینڈ کے ایشوز ہیں اینڈ سو آن, وہاں پہ یو بیسیکلی ایسٹ مونیٹائزیشن مینس کہ یو لیز آؤٹ دوز ایسٹس ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر فار لیٹس سے 20 years 30 years. اس میں کچھ گورنمنٹ کو اپ فرنٹ مل جاتا ہے اور کچھ جو ہے انہیں ریگولر بیسس ایئرلی بیسس گورنمنٹ کو ملتا جاتا ہے. جب وہ ایسٹس لیز آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جو ان ایفیشینٹلی رن گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ایفیشینٹلی رن ہوتی ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر اس میں فردر کیپٹل بھی لے کے آ جاتا ہے, انٹرپرینورشپ بھی لے آتا ہے, مینیجیریل اسکلز بھی لے آتا ہے, پروفیشنلزم لے آتا ہے, اینڈ آل آف اے سڈن یو سی دیٹ امپروومنٹ. سو انڈیا نے ایسٹ مونیٹائزیشن اسکیم شروع کی کوئی 2-3 سال پہلے, اور انہوں نے ریلویز, ایئرپورٹس, شپنگ, پاور ڈسٹریبیوشن, جنریشن, اسٹیڈیمس, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ کے, جسٹ اباؤٹ ایوری تھنگ دیٹ دا گورنمنٹ اونز انڈیا انہوں نے ایسٹ مونیٹائزیشن میں اویلیبل کر دی تھرو اے کمپیٹیٹیو بڈنگ پروسیس. Last year, India raised $12 billion through asset monetization, and this year they are targeting to raise over $20 billion through asset monetization. ٹھیک ہے, تو I think it's time کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اب یہ یہ سب سیکٹرز ہیں, ہمیں ڈسکوز کا پتہ ہے, ہمیں گورنمنٹ کے جو ٹرانسمیشن کی پتہ ہے, these all need to be either privatized or asset monetization کے through get rid of it, use that money to reduce the government debt and bring in efficiencies. So I think I'll just stop here, I guess. Absolutely right. I remember in my current role as SAP, there was a public-private partnership جو کہ پاکستان پوسٹ اور ایک لیڈنگ بینک کے ساتھ شروع ہوا تھا, اور اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ ماڈل تھا جس میں پاکستان پوسٹ کی جگہ کو یوز کر کے اس بینک نے اپنی بینک کی جگہ لینی تھی, اور انہوں نے پاکستان پوسٹ کو اپنے سافٹ ویئر کے تھرو ماڈرنائز کرنا تھا. It was an ideal model to work. They had the space, they had the technology. Both of them worked together, invest and get the output. وہ پروڈکٹ 2-2.5 سال تک چلتا رہا, اور پھر کسی جگہ پر جا کر عدالت کی نظر ہو گیا اور آگے بڑھ سکا. یہ صرف ایک کی ایگزامپل ہے. مونیٹائزیشن یا پرائیویٹائزیشن ہے تو اس میں کون انویسٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے, ابھی وی ٹاکڈ اباؤٹ بلینز آف ڈالرز گوئنگ ٹو ڈفرنٹ سینٹرل ایشین ریپبلکس. تو if you look at sovereign funds, جو سعودی عرب کا sovereign fund ہے it's $925 billion, جو اب UAE کا ہے وہ $1 trillion ہے, جو چائنا کا ہے وہ $1.2 trillion ہے. اس کے علاوہ پھر انفراسٹرکچر فنڈز اور ریٹس انڈیا نے لانچ کیے ہیں جو ابھی رنز ان tens of billions of dollars, and then obviously the private sector here joins hand with these sovereign funds to come in and start improving these state-owned enterprises and businesses. Yeah. Can I just make one point? I think when we talk of FDI, we get very enamored by the millions and zillions of dollars coming in. We must remember what comes in goes back, right? And you must measure the payback period. Given the Pakistan کی جو risk perception ہے investors کی نظر کے اندر, وہ بہت short ہے اور بہت خراب ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ 2-3-4 سالوں میں پیسہ واپس چلا جائے.
So, we should not be pushing for the sovereign wealth funds to come and buy our property and so on and so forth. Yes, they should invest in businesses or in ventures that will produce foreign currency. Yeah. So, for example, investing in a dam is a great idea because renewable energy means that you can save on the imports of your fuel, jo aap import वगैरह करते हैं, gas and so on. So that's a good kind of investment. But for them to buy real estate, frankly, in my mind, does not make a lot of sense. I just wanted to give that as a caveat. Good. I just got a chit that we have 10 minutes left for this one. So I had a second quarter question for all of you, but I'm going to change it now. So I'm going to put the same question to all of you and we'll give you 2 minutes each to answer that one. So it's something coming out of the blue totally. So Khurram, I will start from you on this one. If you are being put in the hem of the affairs for next 5 years, and it's the same question for everybody as well, what are the 2 things that you will change right away now to make the impact on the system? And the others cannot repeat the 2 things that they will tell. Sir, I'll put 26 million kids in school, मतलब in one way or the other, जो भी मैं कर सकूं, ये जो, क्योंकि these are real nuclear assets, यही nuclear assets हैं हमारे, इनको हमने स्कूल में डाला तो अगले 30 साल, it takes an entire generation to take an impact, तो 30 साल लगेंगे मुझे वो हासिल करने के लिए आज अगर मैं शुरू करता हूँ, नंबर 1. सेकेंडली जो है गवर्नेंस, ऑफ कोर्स द गवर्नेंस ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, जो कि जिसमें रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स के अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं कर पाते, टैक्स सही जगह से लेना, डेट को मैनेज करना, दीज आर शॉर्ट टू मीडियम टर्म इशूज़. एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, ये इनका जो इन्वेस्टमेंट का था पॉइंट, देखिए दुनिया में 1.3 ट्रिलियन डॉलर की FDI आई है लास्ट ईयर और ये 3 साल से यही कंसिस्टेंसी है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर. मेन एरियाज आर 3: सेमीकंडक्टर, बैटरीज एंड सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल्स एंड IT. ये 3 बड़े एरियाज हैं जिसमें हम क्या ऑफर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, क्या ऑफर कर रहे हैं हम कन्वेंशनल में अगर बिजनेसेस ऑफर करेंगे फूड, फार्मा, एग्रीकल्चर, दैट्स फाइन, बट इसके साथ ही कैविएट तो ऐड करें जिसकी वजह से बिल्कुल सही कहा एहसान साहब ने कि आपका इंपोर्ट बिल कम हो. रिन्यूएबल्स, सेमीकंडक्टर, IT, इसमें आप लोकल इन्वेस्टर के साथ JV करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करें और एक्सपोर्ट का एक आप प्लान बना के दें कि हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्यों हैं. क्यों इन्वेस्टर आके ये कहेगा कि जी मैं आपकी तरफ से एक्सपोर्ट करूंगा, जब तक हम चीप लेबर, एक फ्री लैंड एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिजिटल एंड फिजिकल बोथ, ये नहीं देते. तो आई थिंक ये हम शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म में करें, एजुकेशन, हेल्थ plus governance and these areas as a package. I think we are good to go. Good. Farrukh Saab, coming to you, same question. One of the things I always say कि the thing in Pakistan is कि इतने मसाइल हैं, आप कोई भी पिक कर लें, उस पर काम करें तो आपको impact नज़र आएगा. So there's no dearth of choice कि किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए. But मेरे ख्याल में कि 2 जो priority पर करूँ मैं, one would be your tax and FBR. बिकॉज कुछ भी करने के लिए, चाहे एजुकेशन करनी हो, कुछ भी करनी हो, नीड रिसोर्सेज फर्स्ट. तो FBR का और टैक्स रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है. एंड द अदर इज़ रिफॉर्म ऑफ जुडिशरी एंड इवन हैंडेड रूल ऑफ लॉ फॉर एवरीवन, क्योंकि दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इशू. जब इन्वेस्टर्स को किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो यू डोंट हैव एक्सेस टू जस्टिस. गुड. आरिफ सर. Say that if I'm put on the helm of affairs of Pakistan, means I'm put at Pindi, right? And if I'm put at Pindi, I'll ensure that the elected government and the Prime Minister completes his tenure. So that will, I think, solve, because I believe that Pakistan will make progress and will take hard decisions once we have a repeat government for about 10 years. After one election, the next government comes, the same government comes, because that same government will come because of their good performance. And if that happens, because mostly हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए जो है वो जंग लड़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो कोई डिसीजन जो है वो मीनिंगफुल डिसीजंस फॉर द गुड ऑफ द कंट्री जो है वो मुश्किल से ले पाते हैं, या उनके अंदर वो ताकत या पावर नहीं होती कि वो डिसीजन जो है वो कर सके. आई थिंक ये देखें, आपने देखा होगा कि केटे का गवर्नमेंट इतना शॉर्ट पीरियड था, लेकिन शॉर्ट पीरियड में आप उनकी
وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس اتھارٹی تھی اور وہ ڈیسیشن لے رہے تھے تو کوئی ایجیٹیشن بھی نہیں ہو رہا تھا. میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جنرلی وہ پولیٹیکل جب الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ذرا سی بات کرتے ہیں کسی ریفارم کی تو لوگ ایجیٹیشن شور شار یہ سب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس میں انہوں نے اتنے ہارڈ ڈیسیشنس لیے اور وہ ہارڈ ڈیسیشن جو ہے وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیے فار دی گڈ آف پاکستان اور اس میں ایک پازیٹیوٹی ہوئی. تو آئی بلیو کہ جو ہماری جو گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی اینڈ ایٹ لیسٹ ٹینیور کا جو ہے وہ پورا ہونا آئی تھنک گیم چینجر ہوگا. I will go to Amjad sahab and I will come at the last answer for you. Ji Amjad sahab. اور جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے وہ اگر انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو تو وہ 100 سال بھی چلتی ہے, بٹ اگر انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ہوگا تو وہ 5 سال بھی نہیں چلتی. ہم نے دیکھا بینکس, ٹیلی کام سیکٹر, فارماسیوٹیکل سیکٹرز, یہاں پہ جب کمپنیز جاتی ہیں کسی ملک میں تو 100 سال بعد بھی وہیں ہوتی ہیں, یہاں نہیں رہیں. So I think the key thing is that there has to be a conducive business environment. Coming back to the key 2 points, in my view, population planning is critical. اگر ہماری پاپولیشن اسی ریٹ پہ گرو کرتی جس ریٹ پہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی پاپولیشن گرو کی ہے فار دا لاسٹ 50 ایئرس, تو آج ہماری پاپولیشن 24 کروڑ نہیں ہوتی, 16 کروڑ ہوتی. 8 کروڑ کم لوگ ہوتے جن کو ہم نے تعلیم دینی ہے, جن کو ہم نے جابس دینی ہے, گھر دینے ہیں. سو آئی تھنک صرف اگر ہم نے ایجوکیشن پہ خرچہ کیا ہوتا, کیونکہ اسٹڈیز ہیو شون کہ جب 1 سال آپ ایک ملک کی ایجوکیشن لیول بہتر کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کا جی ڈی پی 13% گرو کرتا ہے. سو ہمارے ملک میں جو ایوریج ایجوکیشن ہے وہ 5 سال ہے. اگر ہم اس کو 6 سال کر دیں تو اس سے ہمارا 13% جی ڈی پی گرو کرتا ہے, اور اس کو اگر ہم 7 سال کر دیں تو اندر 13%. تو اگر ہم 5 سال سے 7 سال لے جائیں تو ہمارا جی ڈی پی $350 بلین سے $450 بلین خود بخود ہو جائے گا. اور اگر ہم پاپولیشن کو کنٹرول کر لیں تو ہمارا پر کیپٹا انکم یا کر لیتے پچھلے 50 سال میں یہ 2 چیزیں کر لیتے, تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ. اور باقی جو غلطیاں ہم نے کی وہ بے شک کرتے تو ہمارا پر کیپٹا جو انکم ہے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے برابر ہوتا, جو آج ہمارے سے آلموسٹ ڈبل ہے. تو باقی بے شک سب مسٹیکس کرتے, بٹ صرف ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ ان پہ فوکس کر لیتے تو وی وڈ اسٹل ہیو بین ان دا ریس ود انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. آئی تھنک ایک اور جو دوسرا فیکٹر بہت کریٹیکل ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے. اگر آپ نے گورننس ملک میں بہتر کرنا ہے تو لوکل گورنمنٹ سسٹم از ایبسلیوٹلی کریٹیکل. I'll stop here. Very interesting. Thank you, sir. Malik sahab, go ahead. I'm actually going to give you 3 things that are required. One is a bonus, all right? 3 for the price of 2. I mean, first of all, restore the sanctity of long-term plans instead of these knee-jerk firefighting, revenue-seeking, measures that the government does or ends up doing. Yeah. Second, long-term consistency of policy. Because if you do have to change policy, grandfather the investors who have invested on the previous policy. Yeah, you can't expect them to, you can't affect their ROIs and returns just because you've changed overnight what the policies. But the third one, and I think that is the most important, and that's for business also to make sure that this happens, is Islamabad should come to Karachi to listen to what the business needs. Instead of businessmen from Karachi, Lahore and rest of the country rushing to Islamabad and kowtowing to the bureaucrats and to the ministers. We as business should have the credibility and the standing for the government to listen to us. Thank you. Ladies and gentlemen, I think we have some great minds over here who has done their life and experience to a reason they are sitting on these chairs is what they have brought to this country there. So if I have shortlist out over there, what they said in the last 10 minutes was education, population control, especially the young kids that needs to go into the schools. The fourth one was governance. Very clearly in governance, long-term planning that we are talking about, and we are talking about 10 years to 50 years, and the consistency of policies. That is the key factor that we are talking.
add one important thing: separating Islamabad from Pindi. I'm coming to the remaining 10. I'm coming there. Coming from Islamabad, I have to put it in a political way. Okay. I think we need to put our FBR and tax in a very clear way. It cannot be burdened on the same set of people again and again. Everybody needs to contribute on that front. A 5-year plan, consistency of government, making sure that we have the education policy, and most importantly that we are talking about where the business runs. And I will come to the point of Islamabad to Karachi. I belong from Lahore, I live in Islamabad, and I do my work in Karachi. That's my reality. And I tell you, before joining this SAP, I was always sitting in Islamabad and Lahore and always thinking about why they say business is done in Karachi. But I tell you today, if we are not listening to Karachi, to be honest, we will not be able to grow. I absolutely agree with you, Ehsan Malik sir. We have got the analysis again. We have got the people who are talking to all the people all across this government as well. We have somehow got one of the corporate guy at the helm of affairs today as the finance minister also. You know, we were always talking about that our voice is not written, or the people over there are, somehow we are able to get that person over there to make, this is a test right now. This is not only test of a person, this is a test of now the complete ecosystem, how we are able to achieve that we are always talking about. I think my one request to the people who are listening over here is, do your role in whichever way that you are doing. Just listening to the things, just putting an analysis is not anymore good enough. We need to change our game. All of you are sitting, are some CX over on this table, or some decision maker over on these tables that we are talking about. Do as an individual what you can do to make this country better. I think we all need this combined effort to make any such program worthwhile. Otherwise, it is just another speaking group that are giving the analysis over here. But if we have to make even one change that will impact this country, that is the one that we need to make sure about this. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much for this great panel. I really, really enjoyed the points that were highlighted over there. Thank you very much. Thanks a lot. I'd like to invite Mr. Asfar Ehsan, Mr. Talib Sayyid Kareem, and MAP Council member Mr. Humayun Akhlaq to present our mementos to our speakers. If you could come on the stage. If we could first give the memento to Mr. Farrukh H. Khan. Mr. Arif Habib. Mr. Khurram Schehzad. Dr. Amjad Waheed. Mr. Ehsan Malik. And for our wonderful moderator of today, Mr. Saquib Ahmad.
Ladies and gentlemen, it's lunch time now. We will reconvene at 2 p.m. Thank you.